اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیزوں، آج میں جو موضوع آپ کے سامنے لائی ہوں اس موضوع کا نام ہے نیکی اور گناہ میں فرق، یعنی نیکی اور گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کے نزدیک نیکی اور گناہ میں فرق ہی نہیں ہوتا تو وہ ایک طرف گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تسبیح بھی پھیر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نیکی اور گناہ میں فرق نہیں کر پاتا تو ایک طرف وہ نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف کیا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے، تسبیح بھی پھیر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا ہے ہم ٹی وی میں سیریلز بھی دیکھ رہے ہیں، موبائل میں سیریلز بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، ایک طرف ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے تسبیح بھی پھیر رہے ہیں۔ اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، اور اگر علم ہے تو علم نافع سے محروم ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ یعنی جو انسان اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اللہ اس کے پاس علم تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود، اس علم ہونے کے باوجود اس انسان کو گمراہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ نیکی اور گناہ کا وہی فرق ہے جو روشنی اور اندھیرے کا ہے۔ نیکی اور گناہ کا وہی فرق ہے جو روشنی اور اندھیرے کا ہے۔ اگر کسی جگہ اندھیرا ہو تو وہاں انسان کو سانپ اور بچھو نظر نہیں آتے ہیں اور وہ ان سے بچ نہیں سکتا۔ جیسے ہی روشنی آتی ہے سانپ بچھو کا پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح جس انسان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے اس نور کے آتے ہی گناہوں کے سانپ بچھو اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان سانپ بچھو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ عالم لوگوں میں اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق گناہوں سے بچنے کا ہے۔ عالم لوگ تو کبھی کبھی ایسی نیکیاں بھی کر لیتے ہیں جیسے اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھیں، اولیاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہوتے ہیں ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ خوب رجوع علی اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور دل میں نور آ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے دل میں نور آ جاتا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو گھر پہنچنے سے پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ یا تو اس انسان نے کسی کی غیبت کر لی یا بدنظری کی وجہ سے وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں مسجد میں عبادت کر کے آئے، دل میں نور آ گیا، لیکن جیسے مسجد سے باہر نکلے کسی کی غیبت کر لی یا بدنظری کر لی جس کی وجہ سے وہ نور اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان میں اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ انسان لمبی لمبی عبادتیں کرنے کے بجائے گناہوں سے زیادہ بچنے، بھلے ہی نفل اعمال کچھ نہ کرے مگر گناہوں سے بچے تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ نفل نمازیں، فرض کے علاوہ بہت سی نفل نماز ہوتی ہیں، انسان فرض نماز پڑھ کے اس کے بعد بہت لمبی لمبی نفل نمازیں، ہر نفل نماز اگر بھلے سے پڑھے نہ پڑھے لیکن اس کے علاوہ اگر گناہوں سے وہ بچ جائے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہے، یعنی وہ اللہ کا دوست ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں معصیت نہیں ہے، اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے۔ ہمارے وجود سے کوئی بھی کام شریعت و سنت کے خلاف صادر نہ ہو، یعنی ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے شریعت و سنت کے خلاف صادر ہو۔ ہم اپنے علم اور ارادہ سے کوئی گناہ نہ کریں، یعنی جان بوجھ کر ہم اپنے علم میں اور ارادہ سے کوئی گناہ نہ کریں۔ اگر یہ بات آپ نے پائی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو ولایت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ کلام پاک میں ارشاد ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو وہ ہے جو متقی یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ کرنے کا نام تقویٰ نہیں بلکہ کچھ بھی نہ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی وہ باتیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کو نہ کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ موٹے الفاظ میں تقویٰ یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچے جن کے کرنے سے کل قیامت کے دن کوئی ہمارا گریبان پکڑنے والا ہو۔ لہذا گناہوں سے بچنا لمبی لمبی نفلی عبادتیں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔
ایک آدمی لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ غیبت بھی کرتا ہے اور لوگوں کے دل کو بھی دکھاتا ہے، تو وہ بیچارہ تو فقیر ہے نا۔ کل قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو یہ حق والے اس کی ساری عبادتیں لے کر چلے جائیں گے، بلکہ ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی وہ لمبی لمبی دنیا میں نفلی عبادتیں کر کے گیا تھا، لیکن اگر جس نے کسی کی غیبت کی یا کسی کا دل دکھا دیا، تو جس کا دل دکھا، جس کی غیبت کی، تو وہ لوگ اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے اور اپنے گناہ اس انسان کے سر پر ڈال کر چلے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے الوقیات خیر من العلاج، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کو نزلہ زکام ہوا اور وہ دوائی بھی کھائے اور ساتھ آئس کریم بھی کھائے تو اس کی بیماری ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹر کہے گا کہ پرہیز کرو تب دوائی فائدہ دے گی، یعنی آپ آئس کریم مت کھاؤ، آپ آئس کریم سے پرہیز کرو، ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز کرو، تب دوائی کھاؤ، تب یہ دوائی فائدہ دے گی۔ اگر آپ ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز نہیں کریں گے، صرف دوائی کھائیں گے تو دوائی فائدہ نہیں دے گی، یعنی پرہیز بھی ساتھ ساتھ میں لازمی ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ پہلے گناہوں سے پرہیز کرو، تب ذکر و عبادت کا فائدہ ہوگا۔ یعنی ہم کتنا بھی ذکر و عبادت کر لیں، اگر ہم گناہوں سے نہیں بچے، جان بوجھ کر ہم گناہ کرتے رہیں، تو ہمارے ذکر و عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے جسم کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ہم صبح اٹھے تو دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے آج کوئی گناہ نہیں کرنا، پھر صبح سے شام تک اس کوشش میں لگے رہے کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، کان سے کوئی گناہ نہ ہو، شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گزارا وہ ایسا ہے جیسے اس دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معید میں گزارا۔ اس لیے صبح اٹھ کر اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے مالک، میں آج کا دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ تیرے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ اس کو تمنا بنا کر مانگا کریں۔ اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہو تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ تو دوستو عزیزو، آج کا یہ ٹاپک یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر ہم آپ کے لیے اگلا ٹاپک لے کر آئیں گے، تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔